allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد امریکہ کو پاکستان میں اڈے فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران دو ٹوک موقف اختیار کیا، کہا امریکہ کو کسی صورت فوجی اڈے نہیں دیں گے۔ ٹی وی اینکر نے سوال کیا کہ کیا سی آئی اے کو سرحد پار کارروائی کی اجازت دیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا ممکن ہی نہیں کہ ہم امریکہ کو افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستان میں اڈے دے دیں۔ بالکل، افغانستان میں ایکشن کے لیے پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اہم انٹرویو ہے وزیر اعظم۔ السلام علیکم، بول پاکستان کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کے پاکستانی مندوب کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو حمزہ شہباز شریف شدید صدمے سے غصہ ہو گئے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سخت قسم کی پریس کانفرنس کر ڈالی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے، لتاڑتا ہے، یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یورپی یونین کو لتاڑ رہا ہے، امریکہ کو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ کس طرح کی خارجہ پالیسی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ خاندان جو ساری زندگی فوج یا امریکہ کے پریشر میں زندگی گزارتا رہا، اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آزاد خارجہ پالیسی کسے کہا جاتا ہے، آزادی کسے کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی نہ کسی کا سائڈ لے کر خارجہ پالیسی کریں، آپ آزاد اپنے ملک کے مفادات کی خارجہ پالیسی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یورپی یونین کو کچھ نہیں کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندر موجود یورپی یونین کے اس خط کے اوپر جواب دیا جو پاکستان کے اندر موجود یورپی یونین کے مندوب نے بجائے اس کو وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ بھجواتے، انہوں نے اس خط کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا اور وہاں پر یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر زور دیتے ہیں کہ وہ روس کی مذمت کریں۔ ایک آزاد خود مختار ملک کو آپ اس طرح حکم نہیں دے سکتے، اور وہ بھی خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو پھر ایک ملک کے آزاد مختار وزیر اعظم نے اپنی 22 کروڑ عوام کے سامنے کھڑے ہو کر یورپی یونین کے پاکستانی مندوب کو یہ کہا کہ ہم نے 80,000 لوگ آپ کی جنگ کے اندر شہید کروا دیے، کیا آپ نے ایک دفعہ بھی ہمارا شکریہ ادا کیا؟ کشمیر کے لیے میں چیخ چیخ کے تھک گیا، کیا آپ نے ایک دفعہ کشمیر کے لیے یورپی یونین کی جانب سے خط لکھا انڈیا کو؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ ہمیں اس طرح کا خط لکھیں گے؟ یہی وجہ تھی کہ پھر یورپی یونین نے اپنا وہ خط سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کیا، اور اگلی صبح یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو کال کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے تعلقات کو استعمال کریں، روس اور یوکرین کے درمیان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ الفاظ تھے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نئی پہچان دی۔ آپ عرب ممالک کے میڈیا پر چلے جائیں، سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں، عرب نوجوان وزیر اعظم عمران خان کو ایک آئیڈیل حکمران کے طور پر اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ یہ اسکرین پر چلتی ہوئی ٹویٹس اور خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ روسی میڈیا وزیر اعظم عمران خان کی اس تقریر کا ترجمہ کر کے اپنی عوام کو بتا رہا ہے کہ سارے ملک اپنی اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران جیسا ملک جو پاکستان کو امریکہ کا غلام اور پٹھو سمجھا کرتا تھا، آج وہ اپنی عوام اور دیگر ممالک کو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ آزاد خارجہ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی میں سارے کام کرتے جائیں۔ پوری دنیا میں مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، پاکستان کے دوست ہوں، پاکستان کے دشمن ہوں، وہ اس چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی پہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف پاکستان کے اندر وہ لوگ جن کے مفادات امریکہ اور مغرب سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر تکلیف اور درد اور قرب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ رہی بات نواز شریف کی خارجہ پالیسی کی، آپ ذرا یہ ایک واقعہ پاکستانی جرنلسٹ جو زیادہ تر نون لیگ کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے زبانی سنیں کہ نواز شریف جب یہاں سے جاتے ہیں امریکہ اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، امریکہ کے سامنے وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں۔ بہت خوشی کے ساتھ وہاں قبول نہیں کیا، انہوں نے جا کے وہاں دوبارہ کہانی سنائی کہ ہم تو ایک ایٹمی جنگ کے دہانے کے اوپر ہیں، انڈیا اور پاکستان 1.5 ارب کی آبادی تباہ ہو جائے گی تو آپ اپنا رول کریں۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا، ایک شرط پہ آنا کہ فوجیں واپس کرو گے تو تب آنا، نہیں تو نہ آنا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ کمرے کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کو واپس بھیج دیں، تو یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا کہ باقی لوگ تو چلے جائیں گے، اسٹوپ ٹالبوٹ یہیں ٹھہرے گا، بروس ریڈر یہیں ٹھہرے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ کے نوٹس لیے جائیں۔
نواز شریف صاحب نے دوبارہ اصرار کیا کہ نہیں میں چاہتا ہوں 1 on 1 بات کی جائے. انہوں نے انکار کر دیا ہاتھ کے اشارے سے. انہوں نے کہا نہیں یہ یہیں رہے گا, منع کر دیا. تو نواز شریف صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میں یہ کر کے واپس پاکستان گیا تو پاکستان میں انتخاب پسند جو ہے وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, انتخاب پسند مجھے چھوڑیں گے نہیں. اور وہ بروس ریڈل کیا کہہ رہا ہے, بروس ریڈل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں مجھے واپس بھی جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. کیا پاکستانی پرائم منسٹر دنیا میں جا کے اپنے آپ کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گئے تو وہاں تو انتخاب پسند ہے, وہ ہمیں مار کھائیں گے, تو کیوں پاکستان آتے ہیں پھر؟ آپ نے سنا کہ وقت کا وزیر اعظم اپنی فوج کے خلاف وہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ کہتا ہے, تو ان کے نزدیک ملک کی یہ عزت تھی کہ وہاں پر جا کر یہ کرتے تھے. پھر شاہد حقان عباسی ماشاءاللہ سبحان اللہ پاکستان کو عزت دیتے ہوئے امریکہ کے ایئرپورٹ پر شلوار اتار دیتے ہیں. یہی نہیں, بیرون ملک سے صحافی پاکستان آتی ہے نواز شریف کا انٹرویو کرنے کے لیے, اور نواز شریف کیا کرتا ہے کہ ترجمان کو کمرے سے باہر نکالتا ہے, اسے پھر کہتا ہے کہ میرے پاس تو آئی فون نہیں, میں موٹا ہوں, میں چھوٹا ہوں, آپ کے قد کے برابر نہیں, لیکن میں آپ کا اچھا دوست بن سکتا ہوں. وہ صحافی جاتی ہے, باہر بیٹھتی ہے, پاکستان کی عزت کو تار تار کرتی ہے, صرف اس لیے کہ ایک گنگولا لڑکی کے اوپر ٹھڑک جانے کے لیے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کو استعمال کر رہا تھا. اگر کسی کو شک ہے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, آپ کو صحافی کا پورا 12 سے 13 منٹ کا انٹرویو مل جائے گا کہ آپ کے وزارت خارجہ کے خارجہ پالیسی کے چیمپئن کس طرح کی خارجہ پالیسی کیا کرتے تھے. بہر دیکھتے ہیں اسمبلی ہال میں او آئی سی اجلاس کیسے ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اسلامی تنظیم کا اجلاس رکوانے کی دھمکی دے دی ہے. کہتے ہیں کہ پیر کو ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کانفرنس کیسے ہو. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین, دنیا میں ایک نیا سیاسی نظام اور ایک نیا معاشی نظام تشکیل پا رہا ہے, جسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج چین میں اپنے چائنیز کاؤنٹر پارٹ اور رشین کاؤنٹر پارٹ اور دیگر فارن منسٹر سے ملاقات کریں. انتہائی اہم ملاقاتیں, اور جب یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو کیا حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف بھی سازش ہوئی اور اس طرح کا ایک مراسلہ ان کے پاس ہے, جو مراسلہ دفتر خارجہ کو ریسیو ہوا, 7 مارچ اس کی ڈیٹ ہے. آج 2 وفاقی وزراء نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی. تو کیا پاکستان میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے تانے بانے بیرونی سازش سے ملتے ہیں بقول وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ یہ تو, اور یہ اس جو دستاویز ہے وہ جو مراسلہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ کیا ٹول استعمال کیا جائے گا, لیکن یہ بالکل 2 ٹوک واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ خوفناک نتائج ہوں گے اگر عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے رہیں. منسٹر صاحب, آپ نے کہا نواز شریف اس کے مین کردار ہیں, وہ کس طرح سے مین کردار ہیں؟ دیکھیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں, ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ممالک کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں جو پاکستان کے دوست نہیں سمجھے جاتے. سو صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے دوست ممالک تھے یا بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ, بٹ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے افغانستان میں وہ حمداللہ جو سخت پاکستان کے خلاف تھے اور کتنی انہوں نے سخت باتیں کی تھی پاکستان کی فوج اور اس کے خلاف, اس کے شاید کچھ چند دن کے بعد تو بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف کے ساتھ. اسی طریقے سے یہ بھی خبریں آئیں کہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ. سو عدم اعتماد کی تحریک کرنے والوں کا جو وہ بیانیہ تھا, جو ہمارے وہ ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, ان تک وہ بات پہنچاتے تھے, اس کے اندر بڑا یہ واضح ہنٹس کرائے جاتے تھے کہ بہت ہی اونچے لیول کے اوپر یہ فیصلے ہو گئے ہیں, عمران خان کو جانا ہے. اور ظاہر ہے ماسٹر مائنڈ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس سے لا علم نہیں ہو سکتی. ان کا بھی جو سارا بیانیہ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا نیچے تک وہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے صرف چند لوگ ہوں اپوزیشن کی لیڈرشپ کے جن کو اس بارے میں علم ہو. جو ملاقات ہوئی اس کے اہم نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ کس نے کیا بات کی. وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ وفاقی کابینہ میں خط پیش کیا گیا
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم دھمکی آمیز خط بھیجنے والے ملک کا نام نہیں بتا سکتے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ خفیہ دستاویز ہے جسے پبلک نہیں کریں گے. یہ ایک دھمکی آمیز مراسلہ ہے. وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کو خط کے معاملے پر اعتماد میں لیا گیا. یہ دھمکی آمیز خط آرمی چیف اور ڈی جی ISI کو بھی دیا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ مراسلہ ایک سرکاری دستاویز ہے. پیغام دیا گیا کہ روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری عمران خان کی ذاتی پالیسی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ روس کے دورے سے قبل تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت کی گئی. وزیر اعظم سے بار بار سوال ہوتا رہا ملک کا نام، تو انہوں نے کہا میں ملکی مفاد میں دھمکی دینے والے ملک کا نام نہیں بتا رہا. وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے حق میں نہیں ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ لوگ انہی ڈیش کو واپس لانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ روس کا دورہ کرنے سے قبل میری جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. روس دورے سے واپسی پر آرمی چیف اور دفتر خارجہ نے اس دورے کو بہترین قرار دیا. اب یہاں پہ انتہائی اہم چیز ہے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مراسلے میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں. پاکستانی فوج کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج ہی پاکستان کی محافظ ہے. اگر پاکستان کے پاس ایسی فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہوتے. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات ختم ہونے چاہیے. میں تمام ممالک کے ساتھ خودداری اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ مراسلے کو پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں پیش کریں گے. اپوزیشن اراکین کو بتائیں گے کہ عالمی سازش کا حصہ نہ بنیں. وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت کے خلاف ریجیم چینج کی سازش ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا روس کا دورہ کرنے پر میری حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. عالمی سازش کو عوام کے سامنے بے نقاب کروں گا. وزیر اعظم نے کہا کہ میں ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کروں گا. وزیر اعظم نے ایک اہم سوال اٹھایا کہ 15 ارب روپے خرچ کر کے کیا کوئی بھی پاکستان کی حکومت گرائی جا سکتی ہے؟ ہماری حکومت ختم کر کے چوروں کو لانا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر جنہوں نے خط دور سے لہرا کے بھی دکھایا، انہوں نے کہا جو خط کے مندرجات کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن شیئر کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے روس اور یوکرائن کی لڑائی سے متعلق اپنائے گئے موقف پر اعتراض کیا گیا. یہ دھمکی آمیز خط 7 مارچ 2022 کو دفتر خارجہ کو موصول ہوا. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ دھمکی دی گئی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. سفیر کو کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ دھمکی دینے والے ملک نے اپنی خارجہ پالیسی کو عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے ساتھ جوڑا ہے. یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان کے ساتھ مثبت یا منفی تعلقات کا انحصار عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی پر ہوگا. دھمکی دی گئی کہ روس کے دورے کے بعد دو طرفہ تعلقات متاثر ہوں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 7 مارچ 2022 کے مراسلے سے پہلے دھمکی دینے والے ملک میں اعلیٰ سطح پر اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں. مراسلے میں وزیر اعظم اور عدم اعتماد کا ذکر بار بار ہوا. 1951 پہلے پرائم منسٹر سے شروع ہوا. پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے روس کا دورہ اکتوبر کے مڈ میں کرنا تھا اور 2 ہفتے پہلے انہیں راولپنڈی میں اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس وقت کے بھی جب آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو دھمکیوں کا ایک سلسلہ اس وقت بھی موجود تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات استوار نہ کیے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہنری کسنجر نے کس طرح کی دھمکی دی. آئیے دیکھتے ہیں. میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں. میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس میں پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو. میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں. اگر کسنجر صاحب
एक मामूली बात पर इस्तीफा का धमकी दे सकते हैं, तो मैं इस्तीफा की धमकी नहीं दे सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि रखो चलाओ, क्या गाली मुझे मिले तब से मेरे खिलाफ हो, नफरत मेरे खिलाफ मिली, क्यों? मुझसे कौन सी कोताही हुई है? मैंने मुल्क को बचाने की कोशिश की है, अकीदा है मेरा पाकिस्तान की, इसलिए आप कहते हैं कि इसको हटाओ, इसको मारो। मुझे मालूम है कि काबुल में क्या बातें हो रही है, मुझे मालूम है काबुल की मस्को में क्या बातें, मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का धमाका जो एटमी धमाका के सूरत में हुआ है, बैरूनी साजिश, अंदरूनी साजिश। जी नाज़रीन, आपने ये देखा और फिर एक अदालती फैसला जिसे तारीख जुडिशल मर्डर कहती है, उसके ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इसी हवाले से चंद अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आलमी साजिश का आगाज़ कहाँ से हुआ? वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो आलमी साजिश थी उसका आगाज़ 19 जून 2021 से हुआ, जब वज़ीर आज़म ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। क्या सवाल जवाब हुआ था, ये देखते हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. जी नाज़रीन, ये वो एब्सोल्युटली नॉट था। फिर कहा गया कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स 6 जून 2021 ये मेंशन करता है कि CIA चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी पाकिस्तानी हुक्काम से ये बेसिस मांग रहे थे। यही चीज़ डॉन अखबार उनके US कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल ने 8 जून को बाकायदा तौर पे मेंशन की। फरूख हबीब साहब, ये साजिशों का सिलसिला इसके बाद से शुरू हुआ, अगर हम टाइमलाइन मैप करना चाहें। देखें, यकीनन आप देखें, आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए आपको एक बहुत बड़ा जो है वो एक स्टैंड चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है वो पाकिस्तान के मुफाद में लिया है, और पहले ये सारे लेट जाया करते थे। अरशद शरीफ साहब, इसी मुल्क के अंदर 400 ड्रोन हमले हुए, इजाजत के साथ हुए, इसी फजलुर रहमान के दस्तखत हैं उसके ऊपर, इसी के ऊपर आसिफ अली जरदारी खामोश थे, इसी के ऊपर शहबाज शरीफ PMLN खामोश थे। जब आपका वजीर आजम कहता है कि जनाब ड्रोन हमला हुआ तो मैंने अपनी एयरफोर्स को कहा है कि इसको गिरा दे नीचे पूरे पाकिस्तानियों के सीने फख्र से चौड़े हो जाते हैं। 19 हमें जून फख्र है का इंटरव्यू, और उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स 6 जून को रिपोर्ट कर रहा है, डॉन अखबार अनवर इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं, CIA और चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम से हम बेसिस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये इंटरव्यू दिया और उसके बाद कहा गया जी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। टाइमलाइन का आगाज़ अगर साजिशें आपने मैप करनी है और ट्रेस बैक करनी है तो यहीं से हो रहा है। देखिए, साजिश का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखें अगर उनका कोई रिएक्शन आएगा तो इसी टाइमलाइन के तहत आएगा। आपको याद होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चल रहा है पाकिस्तान के साथ बेसिस के ऊपर। जब एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल कि आपको पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत चल रही है, तो उन्होंने जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि जी बड़ी मस्बत या कंस्ट्रक्टिव बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ। सो देखिए, आपने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तो पढ़े होंगे, उसमें पहले तो एक कॉल पे बेसिस दे दी गई थी, सारे कुछ एग्री कर लिया गया था, सातों कंडीशंस, कोई नेगोशिएशंस हुई थी उस पर? नहीं जी, नेगोशिएशन बल्कि आपने तो पढ़ा होगा, उन्होंने तो चलिए वो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आपके इल्म में है, कोई नेगोशिएशन हुई थी या सातों डिमांड ऐसे एक्सेप्ट कर ली गई थी? आपके इल्म में ये कोई ढकी छुपी बात है? एक फोन कॉल के ऊपर एक्सेप्ट हो जाती थी डिमांड्स। यहाँ पर तो ना सुनने की आदत ही नहीं थी ना अरशद शरीफ साहब। ये तो पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लेकर आए हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो ये बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इस हवाले से हमने 13 जनवरी को बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में आपको बताया कि CIA रिजीम चेंज के लिए काम कैसे करती है। आज जब इस मरासले के हवाले से ब्रीफिंग हुई तो मुझे याद आया ये तो कुछ प्ले बुक और इसके चैप्टर्स इसी तरह के हैं। आइए देखते हैं। CIA मुख्तलिफ अपने टारगेट ममालिक में रिजीम चेंज के लिए भी काम करती है और उसमें बाकायदा तौर पे अपोजिशन पे भी इन्वेस्टमेंट होती है। जो टारगेट ममालिक हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट में भी बाकायदा टारगेट किया जाता है, मीडिया को भी उस हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा तौर पे इस तरह की पब्लिकेशंस, मैगजीन्स, डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो कि फिर टारगेट मैसेज दे। 2018 के बाद से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो मुख्तलिफ ममालिक में रिजीम चेंज के लिए काम करती है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ पाकिस्तान में आज भी काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस रिजीम चेंज के हवाले से CIA के फ्रंट के तौर पे मशहूर हैं।
نہ صرف یہ نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی فنڈنگ کر رہی ہے، جس طرح کے باقاعدہ طور پہ چلی میں اس طرح کے پروپیگنڈا آؤٹلیٹس قائم کیے گئے تھے۔ آج کے دور میں 2018 کے بعد یہ دونوں آرگنائزیشنز کافی ایکٹیو ہیں اور کافی سارے افراد کو اس حوالے سے فنڈنگ بھی پاکستان میں آج کی تاریخ میں آ رہی ہے۔ جی ناظرین، اور صدر پیوٹن کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی وزیر اعظم کی 17 تاریخ کو، جو آج چیزیں آ رہی ہیں کہ روس کے ساتھ تعلقات، ہم نے 17 جنوری کو آپ کو کیا بتایا تھا، جو چیزیں آج دوبارہ کابینہ میں ڈسکس ہوئیں، جو صحافیوں کو بتائی گئیں، اس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے آگاہ کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج ہی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے۔ تو خطے میں اس وقت ناظرین چائنا، رشیا، امریکہ اور پاکستان جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت ساری کارروائیاں ہوتی ہیں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ کارروائیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں میڈیا بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔ میڈیا ایک کردار ادا کرتا ہے رجیم چینج کے لیے، میڈیا ایک کردار ادا کرتا ہے بیانیہ بنانے کے لیے، میڈیا ایک کردار ادا کرتا ہے جو ٹارگٹ کنٹری ہوتی ہے اس کی، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے سیولین لیڈرشپ ہو، اسے ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں ملٹری شخصیات کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستانی حکومت کو باہر سے بیٹھ کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ باہر سے بیٹھ کے جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس میں باقاعدہ فنڈنگ بھی انوالو ہوتی ہے، اس میں ایسٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ ایسٹ جن کو آپ کسی ٹارگٹ ملک میں ان کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا نفاذ وہاں پہ کیا جائے، اور اگر وہ حکومت سے ہٹ جائیں تو انہیں واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کاشف عباسی صاحب، یہ پلے بک جو ہم نے جنوری میں بتائی، آج اسی کا ذکر ہوا؟ آج ذکر ہوا ہے کوئی میڈیا کے ذریعے چینج کا؟ امریکہ کا تو نہیں، لیکن پلے بک کا جو میڈیا کے ذریعے چینج کا، ٹارگٹ کنٹریز اور پلے بک کا تو ذکر ہوا، یہ ذکر ہوا، فنڈنگ کا ذکر ہوا۔ دیکھیں، یہ سوال میں نے پوچھا تھا کہ اس دیر اینی فورن فنڈنگ، نے کہا آج کا 15 ارب روپے سے کسی ملک میں کوئی بھی حکومت چینج کر یہ بات کی گئی تھی، لیکن میں نے آج یہ اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں کہ کوئی فنڈنگ آئی ہے اور کس کو دی گئی، انہوں نے کہا جی آج اس ٹاپک میں مت آئیں، اس کو کیا وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے یا لڑیں گے؟ نہیں، پہلی بات یہ، آپ کا پہلے سوال بات تو درست ہے، 10 سے 15 ارب روپے میں آپ ضمیر فروشوں کے ضمیر خریدیں، یہی پلے بک استعمال ہو رہی ہے۔ میں اس کے اوپر کو بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 10 سے 15 جو ہم نے ارب پروگرام کیے تھے یہ تاریخ کا حصہ، 10 سے 15 ارب روپے میں یہ سوال سپریم کورٹ میں بھی پوچھا ارلی الیکشن کال کریں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں، لیٹس سی، ریزائن کریں گے وزیر اعظم؟ نہیں، ریزائن نہیں کریں گے۔ یہ فاروق حبیب صاحب، کاشف عباسی صاحب، آپ دونوں میں تو کیا شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو بھکاری اور بھوکی قوم مان لیا ہے؟ شہباز شریف سے اینکر کی جانب سے سوال کیا گیا۔ اینکر نے پوچھا، خواجہ آصف نے کہا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، جس پر خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، کوئی قدم اٹھایا تو گھٹنوں پر آ جائیں گے۔ شہباز شریف نے حیران کن جواب دیا، کہا بھکاری اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خواجہ آصف کے بیان کے سوال پر جواب دیا کہ ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، ہم کیسے کسی سے لڑ سکتے ہیں، کیسے نعرے لگا سکتے ہیں، ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو بھکاری اور بھوکی قوم مانا ہے؟ اینکر نے شہباز شریف سے کیا سوال کیا تھا اور ان کا کیا جواب آیا، آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آصف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمارا، ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا۔ ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ دیکھیں کہ beggars can't be choosers. Please understand that. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت ہمیں رکھنا ہے، ہمیں اپنا جو غریبوں کو ان کو پڑھا لکھا کر قابل بنانا ہے، اور اس قوم کا توانا ان کا ہم نے بنانا ہے، ان کے ڈورز بنانے ہیں، قوم کے معمار بنانے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے کسی کے خلاف ہم نے اپنا نعرے نہیں لگانے۔ ہم who are we? We are a country which is fighting the war of its survival. حال آزادی کی قیمت ہوتی ہے، غلامی سے نکلنے کی قیمت ہوتی ہے۔ قوم کو یا تو آزادی کی قیمت اور یا پھر قوم کو واپس سے ایسے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہوگا جو آپ کا پیٹ تو بھر دیں گے، جو آپ کو شاید سکون تو دے دیں گے، لیکن آپ کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے مغرب کے سامنے سر بسجود کر دیں گے۔ مرضی آپ کی ہے، چوائس آپ کی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قوموں کو نڈر بے باک لیڈر بار بار نہیں دیتے۔ آج اگر آپ لوگوں نے یہ موقع ضائع کیا تو ساری زندگی ہاتھ ملتے رہیں گے اور پھر آپ کو کوئی ایسے لیڈر شاید نہ مل پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن ناشکروں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔